اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو 2 کے اندر اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 86 کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس میں اندر کچھ خاص چیزوں کا ذکر ہے، لیکن بیسیکلی اس ساری کی ساری ڈسکشن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہاں پر چند خاص چیزوں کا ذکر ہے، جہاں پر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ میرا کہنا مانو کا ذکر ہے، فرعون سے نجات کا ذکر ہے، بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر ہے، من و سلوہ کا ذکر ہے، گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ سب کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہوگا۔ تو ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ میرا کہنا مانو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اپنا عہد پورا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی تاکید سے سمجھایا تھا کہ انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور تورات کے ذریعے ان کو یہ تمام احکامات سکھا دیے تھے۔ پھر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس بات کو کیسے بھول جاتے ہو کہ میں نے تمہیں فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات دلائی۔ فرعون کو اس کے نجومیوں نے اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہاری قوم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ جب یہ فرعون کا معلوم ہوا تو اس نے پھر ایک طریقہ اپنایا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے اس نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دے تاکہ ان سے خدمت کی جا سکے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتنے صفاک بادشاہ سے اتنے صفاک انسان سے ہم نے تم کو نجات دلائی، اس کے باوجود تم ناشکرے ہو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تاکہ ہم انہیں تورات عطا کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ، 40 دن میری عبادت کرو تو میں تمہیں تورات عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر تورات حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس دوران میں شیطان نے بنی اسرائیل کو بہکایا اور انہوں نے ایک گائے کو اپنا بچھڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ عمل جو تھا یہ بہت ناپسندیدہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس کا علم جیسے ہی ہوا تو وہ فوراً واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ یہ کام تم نے بہت غلط کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ اس عمل میں شامل نہیں تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس حکم کے مطابق ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس جہاد کے حکم کو نہ مانا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو صحرا میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ وہ بھٹکتے رہے۔ یہاں پر ان کا پانی کی شدید قلت ہوئی تو انہوں نے پھر دعا کی۔ اس دعا کی بنا پر ان کو معاف کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 چشموں سے پھر 12 قبیلے اس پانی سے سیریاب ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بیش بہا نعمتیں بہائیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل ایک صحرا میں گھومتے پھر رہے تھے اور وہاں پر کسی قسم کی کھانے پینے کی گنجائش وہاں پر کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا اور ان کو من و سلوہ سے نوازا۔ یہ اس طرح کی غذا تھی کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دونوں تھے، اور ان کو وافر مقدار میں وہ غذا فراہم کی۔ اس غذا کو حاصل کرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے ناشکری کی اور انہوں نے شکایت کرنی شروع کر دی کہ یہ غذا ہم بہت عرصے تک نہیں کھا سکتے، ہمیں تو مختلف قسم کی غذائیں چاہیے۔ تو پھر ان کو حکم دیا گیا کہ اچھا تم ایک شہر ہے وہاں پہ چلے جاؤ، اور اس شہر میں تمہارے پسند کی تمام چیزیں میسر ہوں گی، تو جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گائے کو کاٹے۔ تو انہوں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ گائے کیسی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو۔ انہوں نے اس تردد کو اتنا زیادہ طوالت دی کہ بالآخر یہ ہوا کہ اس طرح کی گائے کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو گیا کہ آخر میں یہ لگا کہ وہ اس قسم کی گائے کو کبھی ڈھونڈ نہ پائیں گے، لیکن بالآخر انہیں وہ گائے مل گئی،
اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ بنی اسرائیل کی سٹوری کنٹینیو ہوتی ہے اور آگے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سبت سیٹرڈے یا سنیچر کو کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے لیے وہ قوم جو حضرت داؤد علیہ السلام کے انڈر تھی ان کے لیے سب کا قانون بنایا گیا تھا، جس کی روح سے سیٹرڈے کو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے سب کے قانون کو بھی توڑا اور مختلف طریقوں بہانوں سے مچھلی کا شکار کرتے رہے اور اللہ کے غضب سے دوچار ہوئے۔ بنی اسرائیل کو اس بات کا بھی زوم تھا کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس پر یہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تم سے عہد لیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور تم تورات کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، یعنی تورات کے کچھ حصے جو کہ تمہیں پسند ہیں ان کو مانتے ہو اور جو ناپسند ہیں ان کو مانتے ہو۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کتاب دی ہے۔ اس کے جواب میں ان کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کی قوم سے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کو کوہ طور پر دوبارہ بھیجا گیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی تورات کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ ان 70 لوگوں نے واپس آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تورات نازل تو کی ہے، مگر یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم آسانی سے کر سکتے ہو وہ کر لو، اور جو نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دو، اس پہ تمہاری کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو باتیں انہیں تورات میں اچھی لگتی تھی اور آسان لگتی تھی ان کو عمل کرتے تھے، اور جو باتیں انہیں مشکل لگتی تھی ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر اس سیکشن کے اختتام پر یہ فرمایا گیا کہ ہر آدمی کی کمائی اس کے ساتھ ہے، ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ان کی کمائی ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی کمائی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ہر آدمی کو مکافات عمل کرنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر پھر سورہ بقرہ کی ہم باقی آیات کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔